السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مریم آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ کرنا ہے، پڑھتے ہیں۔ علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، انا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا ہم نے الشیاطین شیطانوں کو، یہاں پر جیسے آ رہا نا جو تعوذہم اجزا کی وجہ سے، یعنی کہ شیطانوں کو بھیجا، یعنی کہ ان کو چھوڑ رکھا ہے، علی الکافرین اوپر کافروں کے، اللہ کی وجہ سے بھی جو ہے نا اس کا مطلب بنے گا کہ یعنی ان کے اوپر غلبہ دے رکھا ہے یا ان کے اوپر مسلط کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تعوذہم اجزا، کہ وہ ابھارتے ہیں ان کو، اجزا ابھارنا، یہ پچھلی دفعہ جیسے آپ کو ہم نے پڑھا تھا نا اسی طرح اس دفعہ بھی آپ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا۔ اچھا، اجزا کا مطلب کیا ہے کہ ابھارتے ہیں ان کو، اجزا ابھارنا، تاکید کے لیے دوبارہ آیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں ہر وقت اکساتے رہتے ہیں، ابھارتے رہتے ہیں، کس بات پر؟ حق کی مخالفت پر۔ فلا تعجل علیہم، تو آپ ان پر جلدی نہ کیجئے، انما بے شک ہم نعد لہم، ہم گن رہے ہیں ان کے لیے، عدن گننا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے لیے شمار ہو رہا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب میں یعنی کہ بغیر عذاب کے ان کو چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ان پر نزول عذاب تو ہوگا، آپ اس کے لیے جلدی نہ کیجئے، ان کے دن شمار کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں سے جو ہے دراصل اس رکوع سے شیطان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور جیسے کہ ہم قرآن کے باقی مقامات پر بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کے خلاف ایک داؤ کیا، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کی مہلت مانگی اور بہت کچھ سامان مانگا کہ جس کے ذریعے سے وہ اولاد آدم کو بہکا سکے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں متنبہ فرما دیا کہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں کہ وہ اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں ہے، وہ ہر وقت مسلسل کام پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم تو سو جاتے ہیں، ہم تو غافل ہو جاتے ہیں، جاگتے ہوئے بھی سم ٹائمز ہم غافل رہتے ہیں، لیکن وہ ایسا دشمن ہے کہ اگر کوئی انسپریشن لینا چاہے تو اس سے لے کہ وہ ہر وقت ہی کام پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ اس کے فریب میں آ جاتے ہیں تو شیطان پھر انہیں اپنی انگلیوں پر نچاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیطان انسان پر غلبہ پانے کے لیے شروع کیسے کرتا ہے، آج ہم اس آیت پہ نا تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی بہت ساری کمٹمنٹس کیوں نہیں ہو پاتی، یا ہم بہت سارے کام کیوں ہم سے رہ جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم شیطان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بہکانے کے مختلف طریقے ہیں، وہ ہم شاید پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ یہ برائیاں کرنے والوں کو تو چھوڑے، جو چھوڑے، یہ تو نیکی کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے حدیں پڑھی تھی نا کہ یہاں تو شرک اور کفر میں مبتلا کرتا ہے، اگر اس میں بھی کوئی نہیں پڑتا اور ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کے فرائض کی تکمیل کی راہ میں خلل ڈالتا ہے، اگر وہ بندہ اس پہ بھی قائم ہو جاتا ہے اور آگے سے آگے بڑھتا ہے تو بعد میں پھر بھی وہ کیا کرتا ہے شیطان، کے اس کو عجب میں ڈال دیتا ہے، خود پسندی میں، کہ انسان بہت خود کو متکبر محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس تو علم بہت زیادہ ہے اور میں تو بہت نیک اعمال کرنے والا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ تمام چیزیں بھی ایسے نیک انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اخلاص میں بھی خلل ڈالتا ہے، تو ہر طرح سے، اور ایون موت کے وقت وہ بہت زیادہ انسان کے قریب ہوتا ہے، اور ایون یہ کہ جب انسان موت کی درد اور تکالیف میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ انسان کو اللہ کے بارے میں شکوہ ڈالتا ہے کہ دیکھو اللہ اگر تم سے پیار کرتا ہوتا تو تمہیں اتنی مصیبت میں کیوں ڈالتا۔ تو اس لیے زندگی میں ہر وقت اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص، جو مومن باشعور ہوتا ہے اور اس سے چوکنا رہتا ہے تو کیا ہوگا کہ پھر ظاہر ہے موت کے وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو توفیق دیں گے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے فریب میں آ جاتے ہیں، اور فریب میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ کس طرح سے شروع کرتا ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کو بھی وسوسہ ہی ڈالا تھا، ٹھیک ہے، اور وسوسے سے ہی کام شروع ہوا تھا، اور وہ بار بار آنا، وسوس بھی کیا ہے، بار بار آتا ہے، تو پھر فائنلی انسان بھول جاتا ہے اور وہ کام کر لیتا ہے،
ٹھیک ہے. اور پھر جو تو پلٹ آتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ کی طرف پلٹ آئے تو وہ تو بچ گیا. لیکن جو نہیں پلٹتا اور وہ اس کے دام میں پھنس جاتا ہے، اپنی غلطی پر اصرار کرتا ہے یا یہ کہ اپنی غلطی کی تعویلیں دینے لگتا ہے، تو یہی وہ شخص ہوتا ہے کہ شیطان پھر ان پر حاوی ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو آیا نا کہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ارسلنا، اور پھر آیا ہے کہ علی الکافرین، کافروں پر، تو کیا ہے کہ پھر وہ ان کو اپنا اعلی کار بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے کافروں کو تو پھر انہیں انگلیوں پر نچاتا رہتا ہے. تو ایسے ہی کافر ہیں جن کی گمراہی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سرکشی اور نافرمانی کے ہی کرتے ہیں، آگے سے آگے اسی میں ہی پڑے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ان پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کو پکڑ نہیں سکتے یا ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دن گنے جا رہے ہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دن گنے جا چکے ہیں اور بس جتنے دن رہ گئے ہیں وہ پورے ہو جانے دیں، اور اس کے بعد ان پر عذاب آیا ہی چاہتا ہے. اور یہاں پر جیسے ابھی میں بتا رہی تھی کہ شیطان کے بچاؤ سے ہمیں کس طرح بچنا ہے، جیسے جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اتنا سب کچھ دیا گیا، اتنا اختیار دیا گیا ہے، تو پھر اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے کہ صبح و شام کے اذکار ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، خاص طور پر موعظات ہیں جن کا دم ہے رات کو سونے سے پہلے بھی، اور ہر فرض نماز کے بعد ان کو پڑھنا نہ بھولیں. فجر اور یعنی مغرب کی نمازوں کے بعد ذکر میں شامل ہیں یہ صورتیں، اور اس میں آپ سمجھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ ہر مخلوق کے شر سے، کیونکہ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ شیطان کے شر سے بچ جاتے ہیں، لیکن گھر والوں کو وہ اس طرح بہکاتا ہے کہ وہ یعنی جیسے بچہ ہی ہے، بچہ آپ نے بڑی اچھی کوشش کی کہ سارے کام بھی ہو گئے اور آپ اب نماز کے لیے خشوع سے کھڑی ہیں، لیکن کوئی بچہ ہے، کوئی فون آ گیا، کوئی کچھ ہو گیا، تو اس میں بھی پھر یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا من شر ما خلق، کہ اللہ ہر مخلوق کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. اور اسی طرح جو سورۃ الناس ہے من شر الوسواس الخناس، ٹھیک ہے، بار بار پلٹ پلٹ کے جو وسوسے ڈالتا ہے، تو یا اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھ. تو وسوسہ جو ہے اس کو نفسیات میں نا ایک جو بیماری آج کل ہم بہت عام سنتے ہیں نا، او سی ڈی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو وسوسہ پڑ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ دھلے ہوئے نہیں ہیں، یا یہ کہ وہ اور بھی اس طرح کے ڈر اور خوف اس کو ہوتے ہیں، اور وہ بعض اوقات کچھ لوگ تو ہاتھ ہی دھوتے رہتے ہیں، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں طہارت حاصل نہیں ہوئی، وہ وضو کرتے رہتے ہیں، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں بھی لوگوں کو بتائیں کہ اللہ سے جڑنا اور قرآن ہی میں شفا ہے ہر چیز کا، اور ذکر الہی میں. ٹھیک ہے، باقی بھی وہ جو بھی سائیکولوجیکل تھراپیز کراتے ہیں وہ کروائیں، لیکن اصل اس کا جو علاج ہے وہ یہیں پر ہی ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں ہی ہے، اللہ سے جڑنے میں ہی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پناہ اس سے طلب کی جاتی ہے، یعنی اس کی پناہ میں آیا جاتا ہے جو آپ کو طاقتور لگتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سب سے بلند، عظیم، بزرگ و برتر ہیں، تو وہی ہمیں اس کے شر سے بچا سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے یہ فتنوں کا دور ہے جیسے آج کل، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فتنے اجتماعی طور پر بھی ہیں، پورے معاشرے میں بھی ہیں، پورے دنیا میں بھی ہیں، اپنی ذات کے اندر بھی ہیں، اور باہر بھی اتنے فتنوں کا سامنا ہے کہ اس دور میں نا زبان کی خاص طور پر حفاظت کریں. حدیث ہے کہ من سمتا نجات، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اور آج اس بات کو جو ہے کوئی بھی ہمیں ٹریننگ نہیں دیتا کہ ہم خاموش کیسے رہیں، الٹا اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بات کیسے کریں. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کو کوئی کام سمجھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ حدیث میں آ رہا ہے سماتا، یعنی یہ کہ ایک فعل ہے، ایک ورب کے طور پر آیا ہے کہ یہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بندہ خاموش رہتا ہے. ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نجات پا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ، اور پھر یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ وسوسہ بار بار آ رہا ہے، تو وسوسے پہ مواخذہ نہیں ہے. ہمارے ذہن میں مختلف طرح کے خیالات آتے ہیں، اور پتہ نہیں میں سن رہی تھی 70,000 یا کتنے، اور اس میں سے جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ منفی خیالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، الا یہ کہ انسان اس وسوسے کو پکڑ لے اور اس کے مطابق عمل کر ڈالے. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، جیسے ہم نیت کے باب میں بھی ہم یہی پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا، لیکن اگر وسوسہ ہی رہا اور آپ نے اس کو ذہن سے جھٹک دیا تو پھر اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. اور وسوسے بعض اوقات بہت برے آتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت برے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، شکوک و شبہات ڈالنا، تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ شیطان کے ہی ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہے بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کو لازم پکڑیں.
اور پھر یہ ہے کہ اس کے ایک تو یہ ہمیں دعائیں سکھائی گئی نا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے سارے اعوذ باللہ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، خالی اعوذ باللہ پڑھنا یہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ. اور ایک وہ دعا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الذی رد قیدہ الی الوسوسہ، ٹھیک ہے. تو اللہ کا ذکر اور اس کی اللہ کی پناہ لینا ان وسوسوں کا نجات ہے. تو کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے کہ الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، تو یہ جو حالت ہے نا ان کافروں کی، یعنی شیطان ان کو اتنی دور گمراہی میں لے گیا ہے کہ آگے فرمایا جا رہا ہے فلا تعجل علیہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے عذاب کی جلدی نہ کیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حد تک ان کو سرکشی میں لے گیا کہ عذاب ان پر اب آیا ہی چاہتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کا انتظار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما نعد لہم عدا، ہم ان کے لیے گنتی شمار کر رہے ہیں. تو دین کے معاملے میں بھی انسان کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جیسے بھی بتایا نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، دین کے احکامات کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات جیسے عام ہوتے جا رہے ہیں نا. تو آپ یہ دیکھیں گے قیامت کے قریب قریب جو ہے آپ یہ اس کا عمل اور اس کا فعل جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا فتنہ جس سے ہر نبی نے متنبع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا نا کہ یعنی کہ اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت اس کے درمیان تو یہ 2 انگلیوں کا ہی فاصلہ ہے نا. تو اس سے پہلے دجال کا جو فتنہ آنا ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ اتنا فعال ہے، وہ پیچھے سے پوری رپورٹنگ کر رہا ہے یا دے رہا ہے یا جو بھی. اور شیطان کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں اپنا وہ دربار لگاتا ہے پانی پر اور وہاں پر سب اس کو رپورٹنگ کرتے ہیں. تو یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ہم خود کو بڑے نیکوکار سمجھ رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دم سے کوئی چیز ہو جاتی ہے. کبھی بیک ہوم سے فون آ جاتا ہے، کبھی ویسے ہمارے دل میں کوئی ایسا خیال آتا ہے. یعنی میاں بیوی کے تعلق میں ہی سم ٹائمز آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں کہ اول تو نکاح کی طرح بچے آتے نہیں اور آ رہے ہیں تو پھر ان میں آپس میں صبر کا وہ مادہ نہیں ہے. اور صرف وہ میاں بیوی کا تعلق ہی نہیں، جہاں پر بھی 2 لوگ ہیں، بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، یا ایون گھروں کے اندر جیسے ساس بہو یا یہ معاملات ہیں، یا باہر ورک پلیس پر بہت زیادہ ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ وسوسے ہی ہیں جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں. وہ نہ صرف اللہ سے ہمارے تعلق کو خراب کرتا ہے بلکہ بندوں سے بھی تعلق کو خراب کرتا ہے. تو جب یہ وسوسے آئیں تو ان کو خود سے ہٹائیں، ٹھیک ہے، فورسفلی جس طرح بھی اللہ کی مدد لے کر. اور کیونکہ اگر یہ غالب آ گئے تو انسان کو نعوذ باللہ دین کی راہ سے ہٹا دیتے ہیں، نہ تو دین کا رہنے دیتے ہیں اور نہ ہی پھر دنیا کا رہنے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، انی توکلت علی اللہ. بعض اوقات مستقبل کے بارے میں بڑے اندیشے ڈالتا ہے نا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان موجودہ کاموں کے قابل بھی نہیں رہتا. یعنی آپ اپنی زندگی جو ہے وہ صرف نعوذ باللہ مستقبل کے اندیشوں میں گزار رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس میں بھی کیا ہے کہ اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا رب ہے نا، وہ مجھے بعض اوقات رزق کے بارے میں وسوسے ڈالنا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں کھا رہے ہیں نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ بھی عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے. لیکن جو بھی معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ انسان اس کے وسوسوں میں نہ پڑے. تو بعض اوقات فقر سے ڈراتا ہے، مفلسی سے ڈراتا ہے، اور پھر ایک بات اور کیا، فحاشی پر ابھارتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں ہم عزا کے الفاظ آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑے برتن میں آئل گرم ہو رہا ہو نا، یہ دودھ بوائل ہونے پر جو آواز آتی ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اندر کی چیز اوپر کو آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ابال ہمارے اندر آتا ہے، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے غصے کی صورت میں سم ٹائم باہر نکلتا ہے، اور پھر نعوذ باللہ جیسے سیلاب چیزوں کو بہا لے جاتا ہے، ایسے ہی غصہ بھی کیا ہے کتنے ہی تعلقات کو خراب کر ڈالتا ہے. تو اسی طرح فحاشی پر ابھارتا ہے اور خیر کے کام بلوا دیتا ہے، اور جیسے بھی میں نے بتایا کہ موت کے وقت بھی بہکانے کے لیے آ جاتا ہے. اور ہر جگہ پر ہی آپ یہ دیکھیں کہ ہے، ملازمت کی جگہوں پر بعض اوقات جو جیسی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بازاروں میں جیسی ہو رہی تھیں، بازار میں تو یہ بہت ہی فعال ہوتا ہے نا، وہاں پر جھوٹ بلوانا، امانت میں خیانت کرنا، یہ ساری جو ہیں عام چیزیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے وسوسے سے بچائے اور ہم شعوری طور پر اپنے دشمن سے آگاہ رہیں اور اس کے خلاف ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے اعوذ باللہ یعنی اللہ کی پناہ میں آنا ہے، ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ بھی پڑھیں، اللہ کی برکت حاصل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت حاصل کرنے کے لیے. کوئی برتن رکھ رہے ہیں، کوئی الماری کھول رہے ہیں، دروازہ بند کر رہے ہیں،
آپ یہ دیکھیں کہ یہ بند دروازوں سے داخل نہیں نہ ہوتا جو بسم اللہ پڑھ کے بند کیے جاتے ہیں، تو اسی طرح اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا جو بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے شرور سے بچا لیں، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفدا مہمان بنا کر۔ تو یہ جمع تو ہونا ہی ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ انسان کو باشعور ہونا چاہیے، ایک مومن کو، کہ وہ اس سے شیطان سے بچا رہے، شیطانی اکساہٹوں سے بچے۔ اور اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ تقویٰ بہت ضروری ہے نا، کہ کوئی بھی وسوسہ آتا ہے تو آپ چوکنے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ کہ ایک جگہ پر آتا ہے نا کہ جب مومنوں کے کوئی ایسا کوئی خیال بھی آتا ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس سے وہ جو دعا سکھائی گئی ہے کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ یا اللہ میں اس کے ہم سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی پھٹکیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں نا جو باشعور زندگی دنیا میں گزار کے جائیں گے نا، تو اللہ کے ہاں وہ مہمان بنائے جائیں گے اللہ کے ہاں۔ اور جو شخص اللہ کا مہمان ہوگا پھر وہ سوچیں کہ وہ اتنا رب کریم اور سب سے بلند عظیم رب، اس کی مہمانی کیسی ہوگی۔ ونسوق المجرمین، لیکن یہی وہ دن ہوگا کہ جس دن ہم ہانک لے جائیں گے مجرموں کو الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا وارد ہونے والا، سخت پیاسی حالت میں۔ تو وارد ہونے والا کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص پانی کے لیے بے قرار ہو، ٹھیک ہے۔ واردہ کے معنی ہوتی ہیں کسی شخص کا پانی پینے یا پانی لینے کی، پانی کی جگہ پر پہنچنا، کنویں پر آنا، چشمے پر جانا، ٹھیک ہے۔ تو پیاسا جسے پانی کی تلاش ہو اور وہ پانی کی جستجو کرتے کرتے پہنچے تو آگے کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، دوسری کوئی راہ ہی نہیں ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یعنی یہ وہاں پر آپ پھر دوسری کچھ جگہوں سے پتہ چلتا ہے نا کہ وہ وادی جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوگا، یہ وہ پلائے جائیں گے، اور ایسا کھولتا ہوا پانی، پیچھے سورہ الکاف میں پڑھا تھا کہ وہ آنتے تک جلا ڈالے گا۔ تو نعوذ باللہ جب پیاس کے مارے ان کی یہ حالت ہوگی تو جہنم ہی ان کو نظر آئے گی، کوئی بھی وہاں پر ان کی مدد کرنے کو نہیں پہنچے گا۔ جیسے آپ پیچھے یاد کر لینا کہ کس طرح سے وہ اپنے لیے سفارشی یا حمایتی اکٹھے کر رہے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی اس میں پڑے ہوئے ہیں، محبت میں یا ان سے عزت حاصل کرنے میں۔ تو ایسے شخص کو جان لینا چاہیے کہ جب وہ جہنم میں اس حالت میں ہوگا تو وہاں پر کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں شفاعت کے بارے میں فرمایا لا یملکون الشفاعۃ، نہیں وہ مالک ہوں گے سفارش کے، الا مگر من اتخذ، جو بنا لے، عند الرحمن، رحمان کے ہاں، عہدن کوئی عہد، یعنی اس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہو۔ اب یہ عہد کیا ہے؟ ایک تو سفارش صرف اس شخص کے حق میں کی جا سکے گی جس نے اپنے آپ کو مستحق شفاعت بنائے رکھا، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ ان کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کے فرما بردار رہے۔ تو کبھی کبھار ان سے اگر گناہ ہو بھی گئے تو لیکن یہ ہے کہ وہ پلٹ آئے اور اللہ کی فرما برداری میں ہی رہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ سفارش صرف وہ لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دیں گے، یہی اللہ کا عہد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم مختلف حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، کچھ مومنین کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا، ایک حافظ قرآن بھی 10 لوگوں کی شفاعت کر سکے گا، اینڈ سو آن۔ لیکن اس میں ہمیشہ شفاعت کے بارے میں یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ شفاعت جو ہے نا وہ یعنی اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے حق میں یعنی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور جس کو اجازت دیں گے پھر ہی وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اور اللہ کا عہد جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ دراصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقین سے، مومنین سے، اللہ کو ماننے والوں سے، فرما برداروں سے ہی جنت کا عہد کر رکھا ہے نا، اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ یہ دنیا میں بھی یہ ایک عام قانون ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے اور وہ کسی جاب کے لیے جاتا ہے تو پھر وہاں پر اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کتنی بھی سفارش اور کتنی بھی آپ رشوت لڑا لیں، لیکن اگر اس کے پاس بیسک نالج بھی نہیں ہے اس جاب کے لیے تو پھر کیا کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اس کو رکھے۔ تو بالکل اسی طرح اگر کوئی فرما بردار مومن ہے اور بحیثیت انسان اس سے کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو وہ پھر وہاں پر شفاعت کام آئے گی نا کہ وہ اس کو بچا لے۔
لیکن ان لوگوں کو سفارش کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی جن سے مشرکین نے اپنی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو یہ جھوٹے سہارے، باطل سہارے، جس کی کوئی سند نہیں ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی یعنی کہ وحی الہی سے ہمیں پتہ نہیں چلتا، یا یہ کہ ابھی جیسے اللہ کا عہد ہی کی بات ہو رہی ہے نا، تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ وسیلے، وہ سفارشیں یا وہ عقائد جو ہم نے گھڑ رکھے ہیں ان کی کوئی بنیاد ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز آپ کو عام ملتی ہے مسلمانوں میں بھی، شفاعت کا جو عقیدہ ہے کہ کچھ لوگ تصوف میں یا عقیدت میں وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو شفاعت لکھ کے دے دیں، ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ جب ایسی باتیں اور ایسے عقائد عام ہو جاتے ہیں تو پھر جیسے کعبہ کا سفر کیا جاتا ہے، لوگ ان مزاروں کا سفر کرتے ہیں، دور دراز سے بیرون ممالک سے آتے ہیں، وہاں سے نذرانے بھیجتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں سونے کے اور کرنسی کے، یعنی ایسے حیرت ہوتی ہے کہ انسان کا عقیدہ کیسا ہے کہ وہ پھر ذرا پرواہ نہیں کرتا، مال بھی یہاں پر لگاتا ہے، اور تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ دراصل یہ وہی کہ انہوں نے اللہ کے ہاں سستی سفارش کا جو ہے وہ عقیدہ گھڑ رکھا ہوتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے باوجود ہمیں یہ لوگ بچا لیں گے، اور جن لوگوں کی سفارش پر وہ تکیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اپنے بھی اعمال میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا سوائے شرک کے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی شفاعت کا حق اسی کو ہوگا نا جس کو اللہ تعالیٰ دیں گے، تو مشرکوں کو تو نہیں، مشرکوں نے جن سے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں ان کو نہیں اجازت ہوگی ہرگز بھی۔ تو اس بات کا علم پھیلانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھو فلاں جو ہے وہ بڑی وہ مزار پر جاتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یعنی کوئی بھی ایسی مزار کی یا کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے نا تو ہم ایک پورا ایک لیکچر دے سکتے ہیں اس میں ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس میں ہمارا کرنے کا رول کیا ہے۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں تو علم دینے کی کوشش کریں، یہ اصل میں کرنے کا کام ہے۔ دیکھیں دنیا میں تنقید کرنے والے تو بہت ہیں، اور ابھی جیسے زبان کی حفاظت ہی کی میں بات کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہے اور ہم کتنے پانی میں ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکوکار ہیں اور ہم نے تھوڑا علم حاصل کر لیا اور ہم شرک سے نکل آئے، تو سوچیں ذرا وہ بندہ جس کے پاس علم پہنچا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کو پہنچا دیں، جو وہی ہم تک پہنچے نا، بلکہ میں تو کہتی ہوں ہم زیادہ اس میں ہیں، یعنی ذمہ داری کے احساس میں، اور ہم زیادہ یعنی ذمہ دار ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ایسا کیوں دنیا میں ہوا ہے کہ یہ چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے بحیثیت امت اپنا کام نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم صرف ایک اس چیز کو ہی ٹارگٹ کر لیں کہ لوگوں کو توحید پر لے آئیں، لیکن ہمیں اس میں بھی شیطان وسوسے کیا ڈالتا ہے کہ تم کسی بندے کو خاص اپنی جماعت سے جوڑ دو، حنفی ہے تو حنفی بنا دو، شافی ہے تو شافی بناؤ، یا کسی شخص کو آپ پسند کرتے ہو تو ان کو آپ اسی سے جوڑ دو۔ نہیں، اصل میں بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ دین کی طرف دعوت دینے کی بھی، جو ہر نبی نے کیا، اور ان کی پیروی میں ہم بھی وہی کریں گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ صرف ایک اس بات کو ہم اپنی زندگی کا اگر ٹارگٹ بنا لیں، اور ہم اتنی ہمت اپنے اندر پیدا کریں کہ نان مسلم ہو یا اگر کوئی مسلم بھی شرک میں پھنس گیا ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اپنے خاندان والوں میں ایسے لوگ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو جہنم کا دائمی عذاب ہے نا، یہ مشرکین کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں جنتیں عطا فرما دیں، اور ہمیں اتنی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیں کہ ہم اس سلسلے میں کچھ کوشش کر سکیں انشاءاللہ۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے رحمان نے ایک اولاد، یعنی اب یہاں پر جیسے ہم پیچھے بھی پڑھتے ہیں، یہود کیا کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور دوسرے مشرکین کے دیوتا دیوتیاں وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ سب اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ تو نعوذ باللہ یہ انہوں نے اللہ کی نسل ہی چلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، یہ تو تم اتنی بڑی بات گھڑ کر لائے ہو، یعنی ادا کا مطلب ہے ایک سخت چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کیا ہو، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اس سے، وتنشق، اور شک ہو جائے، پھٹ جائے، الارض، زمین، وتخر الجبال، اور گر پڑیں پہاڑ۔
حدن ٹوٹ کر، یعنی یہ جو بات ہے اس سے کیا ہو کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ دھڑام سے گر پڑیں۔ کس بات پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رحمان کے لیے کوئی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ اتنی گستاخانہ بات ہے کہ اگر آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ ہول کے ہمارے پھٹ پڑیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو کوئی عجب نہیں ہے۔ یعنی اس گستاخی پر اگر اللہ کا غضب بھڑک اٹھے، زمین آسمان کے پرخچے اڑ جائیں، نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے، تو سب کچھ ممکن ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا محض حلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیہودہ بات سن کر بھی دنیا کو یکدم تباہ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے پیچھے آ رہا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، کہ ان کے لیے ایک مدت گنی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ نعوذ باللہ جب وہ اللہ کے لیے اولاد کہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ایسا ہے یا کیوں نہیں ان پر پکڑ آتی۔ بات تو یہ اتنی بڑی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کا نظام ہے اور اتنا مربوط ہے، ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں کو دیکھ لیں، زمین کو دیکھ لیں، آسمانوں کو دیکھ لیں، کیسے صدیوں سے قائم کھڑے ہیں۔ تو وہ یعنی کہ یہ ہے کہ اگر اس بات پر گریں تو پھٹ پڑیں، یعنی یہ غیرت کے مارے وہ یہ ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا حلم رکھتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں رہا۔ اس میں ہم حدیث پڑھتے ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ حدیث قدسی ہوئی، ٹھیک ہے۔ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی یا بچہ بناؤں، ٹھیک ہے۔ بخاری کتاب التفسیر میں سورہ مریم کی اسی آیت سے متعلق یہ حدیث آئی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ اخلاص کی تفسیر میں بھی یہی حدیث آتی ہے۔ تو یعنی کہ ابن آدم اللہ کو جھٹلاتا ہے۔ جھٹلانا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو میں زندہ نہیں کیا جا سکوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کی قدرت اور عظمت کو چیلنج کرنا ہے نا، تو جھٹلانا ہے اس بات کو۔ تو اور پھر یہ کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو یہ اللہ کے حق میں گالی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ دنیا میں ہم کسی کی کوئی کمی یا نقص بیان کر کے اس کو گالی دے رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اس بات سے کہ کسی کو بیوی یا بچہ بنائے، ٹھیک ہے۔ بیوی یا بچہ کی حاجت تو مخلوق کو ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ہم ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہیں۔ بہت بڑا بادشاہ بھی ہے، کیا ہے؟ وہ اپنے نوکراں کو ہی محتاج ہے، کوئی اس کو پانی گرم کر کے دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں، باتھ روم جانے کے محتاج ہیں، اور تو اللہ کو مخلوق کے برابر قرار دے دینا اور اس کے لیے اولاد تجویز کرنا، تو یعنی یہ تو اللہ کو گالی دینا ہے ایک طرح سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو کیونکہ یہ جو فرشتے تھے نا، یہ سمجھتے تھے، مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام ان کے سپرد ہیں، وہ مدبرات امر ہیں، یعنی امور کو سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اختیار سب کا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، احکامات سارے اللہ کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ جب کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے تو وہ تو کانپتے ہیں، ڈر کے مارے تھر تھراتے ہیں، اور اس کے بعد جب یعنی حکم اتر چکتا ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ کیا حکم نازل ہوا، یعنی ایک دوسرے سے پھر وہ شیورٹی، تسلی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ایسا ہی حکم ہے نا، یہی ہم نے کرنا ہے۔ تو لیکن کہاں کہ انسان جو ہے انہی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے کسی سہارے کی حاجت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور نہیں ہے جائز یا لائق رحمان کے لیے کہ وہ اولاد بنائے۔ رحمان کے تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اولاد باپ کی نہ مخلوق ہوتی ہے نہ مملوک، بلکہ اس کی شریک اور ہم جنس ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب وہ باپ مرتا ہے تو اولاد اس کی وارث ٹھہرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بچہ ہوتا ہے تو وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے باپ بیٹا ایک جیسے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ماں بیٹی ایک جیسا لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے تمام نقائص سے مبرہ ہیں، ان کا تو نہ کوئی ہم جنس ہے نہ شریک ہے، بلکہ تمام تر مخلوقات اسی کی مملوک ہیں، اس کے عاجز بندے اور غلام ہیں۔ اور اللہ کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں۔ اولاد سے جو مفادات انسان کو وابستہ ہوتے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کو کسی ایک چیز کی بھی احتیاج نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ یاد کر لینا کہ جب اللہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کا تعارف کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ الصمد ہیں کہ سیلف سفیشینٹ ہیں، یعنی کوئی ایسا بے نیاز کہ تمام مخلوقات اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے اپنی ہر ضرورت کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتی تمام تر مخلوقات، اور مخلوقات اتنی زیادہ ہیں، کائناتیں اتنی بڑی ہیں کہ ہم تو ابھی اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکے اپنے علم کے اعتبار سے. تو یہ تمام تر مخلوقات سبحان اللہ، اللہ کی عظمت اور قدرت کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور اللہ کو کسی ایک چیز کے لیے بھی ذرے برابر کسی بھی چیز کے لیے کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو ان تمام سے بہت بلند و برتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، الا مگر آتی رحمانی، آنے والے ہیں رحمان کے پاس، عبدن بندہ بن کر. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی انسان بندہ ہی ہے لیکن وہ بھول گیا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب جو کچھ بھی آسمان و زمین میں پیدا کیا گیا ہے وہ سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ بن کر حاضر ہو جائیں گے، غلام ہوں گے. اور یہاں پر دراصل اوپر والی بات کی بھی تردید کی جا رہی ہے کہ جو غلام یا بندہ ہو وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ اس کا بندہ اور غلام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، سورہ اخلاص میں جیسے آتا ہے نا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال تو ہے ہی نہیں، کوئی اس جیسا، اس کے کف کا کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ تمام مخلوقات ہیں ہی اللہ کے بندے، سبھی اللہ کے غلام اور محتاج ہیں، تو وہ پھر اس کی اولاد کیسے ہوگے، اس کی اولاد کیسے بن سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کو ایسی اولاد، کوئی کسی طرح کی اولاد کی ضرورت ہے. تو ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ اس وقت تو انسان اس وقت بھی بندہ ہی ہے، لیکن چونکہ انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے تو کبھی کبھار نعوذ باللہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر، یا کچھ تو مستقل طور پر ہی اس کے شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ بندگی سے ہی نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بندگی کو اب اچھی طرح سے سمجھ لینا کہ بندگی دراصل یہی ہے جو اللہ نے حکم اتارا ہے اس کو مانا جائے. اور اس میں وہ جو ابھی شرک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا، تو وہ سارا جو عقائد ہیں وہ بھی دھڑام سے گر پڑتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی کیا ہے کہ وہ بندگی تو نہیں ہے نا، جو اللہ نے کہا وہ تو نہیں نا وہ لوگ کر رہے، وہ تو اپنے ہی گھڑے ہوئے عقائد کی پابندی کر رہے ہیں. تو دنیا میں انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے بیٹھا ہے، لیکن نہ بھولے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سب اللہ کے سامنے بندے بن کر حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں رہے گا پیچھے. اور پھر یہ ہے کہ ان سرکشوں کے پیچھے تو ایک ایسی آگ لگا دی جائے گی جو ان کا ہانک کر محشر کی طرف لے کے جائے گی. جہاں پر یہ رکیں گے وہ آگ بھی رک جائے گی، پھر جہاں سانس لیں گے وہ بھی رکے ہوگی، لیکن وہ ان کو محشر کے میدان تک پہنچا کر دم لے گی. ٹھیک ہے، یعنی کوئی اس دن میں حاضر ہونے سے بچ نہیں سکتا. یعنی اگر آج کوئی سرکشی کرتے ہوئے یہ کہہ بھی دیتا ہے کہ اب میری تو پکڑ نہیں ہو رہی، میں تو جو مرضی کروں، ایسا کوئی دن آنے والا نہیں ہے. تو ایسا دن یقیناً آنے والا ہے کہ یہ سب پکڑ میں ہوں گے. لقد احصاہم، اور یہاں بتایا اگلی آیت میں، البتہ تحقیق اس نے گھیر رکھا ہے ان کو، وعدہم عدا، اور گن رکھا ہے ان کو گننا. رحمان نے ان سب چیزوں کا ریکارڈ رکھا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے، یعنی کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے. ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارے دل کے خیالات تک ریکارڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جو وسوسے ہی کی بات ہو رہی تھی نا، تو ہم کہیں سے بھی آزاد نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہی اب کس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ہماری ایسی ویڈیو بنا چکا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم کسی چیز کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں کھول کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ تم نے کیا تھا، اور ایسی ایسی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. آپ کے ایک انگلی کے کلک پر پورا ریکارڈ کسی کا کھل جاتا ہے. اور میں اب سن رہی تھی کہ یعنی جاب پلیسز پہ ایسا ریکارڈ سیو کرنے کی مشینیں موجود ہیں کہ کمپیوٹر پر جتنے ڈرلز آپ کرتے ہیں نا فنگر سے، وہ تک ریکارڈ ہو جاتے ہیں. ڈیلی کے ڈرلز ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں. ڈیلی آپ نے کتنی دیر کمپیوٹر پہ کس ایپ پہ کام کیا، یہ سب کچھ چیک ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فرام ہوم جاب ہو رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی آسان ہے، یہ آسان نہیں ہے. اس کا پورا ایک سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، اسی لیے تو وہ یہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اب آپ یہاں پر لاجسٹکس کا جو کام کرتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بیک ہوم میں بندے ہائر کیے ہوئے ہیں، اور وہ ساری یہاں کی ڈیٹیلز ان کے پاس ہوتی ہیں کہ بندہ کہاں پر کیا سامان لے کے گیا، کیا کیا.
تو ہم کیسے اس بات سے غافل ہو سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اور ہمارا پورا ریکارڈ اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسے نا دل بیٹھ نہیں جاتا کہ پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے اللہ کے حضور، کیا کیا گستاخیاں نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، تو پھر اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اس پہ بھی مایوس نہیں ہونا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس دین کو سیکھ رہے ہیں، تو دنیا میں انسان خود کو صاف کر لے۔ جب کبھی ابھی جیسے وسوسوں ہی کی بات ہو رہی تھی، کوئی ایسا وسوسہ آتا بھی ہے تو اس کو جھٹک دیں۔ بعض اوقات کسی کے خلاف کوئی وسوسہ آ رہا ہوتا ہے تو مت بھولیں کہ اللہ تعالیٰ اس وسوسے کو شمار کر رہے ہیں، کہ اگر آپ نے اس شخص کے خلاف کوئی ویسے ہی گرج رکھا ہوا ہے ذہن میں، اس نے وہ بات کی بھی نہیں اور آپ نے بات کو موڑ توڑ کر اس کے خلاف ایک بات بنائی ہوئی ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر انجام کیا ہوگا اس کے مطابق ہی ہوگا نا۔ تو کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دل کی صفائی کرتے جائیں، اپنے اعمال کو چیک کرتے جائیں ہر وقت۔ وہ عدہم عدہ، ان کو گن رکھا ہے، پوری گنتی کر رکھی ہے اللہ نے، اور ظاہر ہے جیسی جیسی پھر وہ کر رکھی ہے اس کے مطابق ہی اجر و ثواب دیے جائیں گے لوگ، ٹھیک ہے؟ کتنی دفعہ ذکر اذکار کیا تھا دن میں، لا الہ الا اللہ کی پوری تسبیح کی تھی، نمازوں کا کیا شمار تھا، زکوٰۃ میں کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری تھی، حج عمرے کا کیا حساب تھا، یعنی ایک ایک چیز، ٹھیک ہے ہم اللہ کے ساتھ پورے تو نہیں آ سکتے، ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پھر بھی جو کمی کوتاہی رہ گئی تو معاف کر دے، لیکن انسان یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ اپنا پیپر دیتے تھے نا، ابھی بھی آپ میں سے کچھ لوگ دنیا کے پیپرز دیتے ہیں، یا ٹیسٹ ہی جب مجھے دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دراصل آپ دیکھا کریں کہ وہ بھی ہم ایک دوسرے کے لیے تو نہیں کر رہے، وہ بھی اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، آپ ایسا کرتے ہیں کہ 100 آیات کی صورت ہے تو اس میں سے ایک آیت چھوڑ دیں کہ پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی، خیر ہے یہ میں دیکھ لوں گی اس کو، نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا پورا شمار رکھیں، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم سورہ تبارک روز پڑھتے ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں کیوں زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا، تاکہ وہ آزمائے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم اعمال کو چیک بھی کرتے رہیں، گنتی بھی کرتے رہیں اپنے پاس، آج کل بلکہ چھٹیاں ہیں، اس بات کا شمار رکھیں کہ میں نے نمازیں اپنی پوری کرتی رہی ہوں، میں اپنے روزے میرے شمار ہیں، پورے ہیں، میری زکوٰۃ کا تو نہیں کوئی کسی کا میں نے کوئی نادانی میں لا علمی میں کسی کا کوئی مال ہڑپ کر لیا ہو، مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ میرا نہیں ہے اور میں نے وہ اس میں تصرف کر لیا، ٹھیک ہے؟ یہ تمام چیزیں کیا ہیں، دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس کو کلین کرتے جائیں، کسی کا کوئی حق مارا ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، اگر ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ قرآن جب آپ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اپنا سارا ریکارڈ محفوظ رکھیں، میرے لیے نہیں، اپنے لیے بھی، ہم انشاءاللہ ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ ہم ایک سرٹیفکیٹس بھی تیار کریں، لیکن اپنے لیے بھی، اس سے نا سینس آف اچیومنٹ بھی آتی ہے، بندے کو آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، پھر اس کے سامنے اس کی خامیاں بھی آتی ہیں، ان کو خامیوں کو یعنی کہ ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنی خوبیوں پر نظر رکھیں، اس میں ایکسل کریں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ تکبر یا تعجب میں آئیں، ٹھیک ہے؟ عجب میں نہیں آنا انشاءاللہ، تو لیکن اللہ نے جو شمار کر رکھا ہے وہ تو ہے ہی نا وہاں پر، تو اس کے لیے بھی میں نے نا آج ایک تھوڑی سی باتیں اینڈ پہ میں کروں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہو جائیں، اپنا روز کا معاملہ روز ہی ہم کلیئر کر لیا کریں انشاءاللہ۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سارے کے سارے وہ آنے والے ہیں اس کے پاس قیامت کے دن فردن، اکیلے، تنہا تنہا حاضر ہوں گے، فردن فردن۔ اللہ اکبر، آپ یہ دیکھیں کہ ہم دنیا میں نا ہم گروپ میں خود کو نا یعنی کہ ایزی فیل کرتے ہیں نا، دین پر نہ جمنے کی ایک وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ اس پر نہیں ہیں، زیادہ اکثریت یہی کام کرے تو ہم کہتے ہیں چلو کر لو، خیر ہے کیا ہو گیا، سبھی لوگ تو کر رہے ہیں میں بھی کر لوں، تو مت بھولیں کہ یہ سارے جتھے اور جو بھی دنیا میں جن پر ہم ناز کرتے ہیں یا جن پر ہم تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، تو چاہے وہ خاندان والے ہوں، چاہے باہر پیئر ہوں، کوئی بھی، بعض اوقات انسان پیئر پریشر میں ایسے کام کر جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ لوگ وہاں پہ کام نہیں آنے والے، وہاں پر اللہ کے سامنے سب فردن فردن، اکیلے تنہا حاضر ہوں گے، اور ہاتھ میں صرف ایمان اور اعمال صالح ہوں گے، ساری دولت جائیداد بھی کہیں پیچھے رہ جائے گی، اور جو ہم نے ایک دوسرے کو تسلیاں دلاسے دیے ہوئے تھے آپس میں، یا
اللہ کے علاوہ کی تو ساری محبتیں ویسے ہی یہیں پر ہی جو رہ جائیں گی نا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر جب میزان عمل ہوگا تو ہر کوئی اللہ کے سامنے اکیلا اکیلا حاضر ہوگا. تو اس دن کو انسان سوچتے ہوئے اس دنیا میں اپنے اعمال پر توجہ دیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. تو پھر بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے، عنقریب بنا دے گا ان کے لیے رحمان محبت. ٹھیک ہے. تو جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے. تو یہ اب اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجبور اور مقہور تھے، قریشی سرداروں کے ہاتھوں ستم رسیدہ تھے، ان کی نگاہوں میں حقیر تھے. اور ہوتا ہے نا کہ جب آپ دین کی طرف آ جاتے ہیں، ابھی کل بھی یہی بات ہو رہی تھی نا کہ جب سٹینڈرڈ ڈیفرنس آتا ہے نا تو لوگ آپ کو بلاتے نہیں ہیں اپنی محفل میں. ٹھیک ہے. پردہ کرتی ہیں اگر آپ، یا اگر آپ نے مردوں میں شلواریں اوپر کر لی ہیں انہوں نے اپنی، یا جو بھی ہیں داڑھیاں رکھ لی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو حقیر گردانتے ہیں. تو اس آیت میں ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور پیشین گوئی بھی کہ ایک وقت آیا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ سارا جہان ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے گن گانے لگا. ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رحمان نے ان کے لیے محبت رکھ دی. سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت رکھ دی. آج دیکھیں جیسے کل بھی آپ میں سے ذکر کیا تھا نا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مشرکین ہیں جن کا آج نام لیا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام سبحان اللہ سب کی زندگیاں محفوظ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کتنے بے شمار لوگوں کی زندگیاں صرف سیرت کو محفوظ رکھنے کے لیے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنے کے لیے محفوظ ہوئیں. تو اور یہ سلسلہ صحابہ کرام تک ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو بھی ایماندار اعمال صالح بجا لائے گا، آمنوا وعملوا الصالحات کرے گا، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دیں گے لوگوں کے دلوں میں. ہم لوگ نا، ہمیں یہ محبتیں چاہیے ہوتی ہیں، ہم بڑی مشکل سے اس سے نکلتے ہیں. ہم کبھی خامد کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے جو کہ اللہ نے ہمیں کہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ خامد کو پسند نہیں ہے، میں اس کی نظروں سے گر جاؤں گی، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، وہ مجھے پیار کی نظر سے نہیں دیکھا گا. ایسی باتیں ہوتی ہیں نا، یا سم ٹائمز بچوں کے لیے ہوتی ہیں. نہیں، بچے کو اگر میں نے یہ بات اس طرح سے بتائی، تھوڑا سا ڈسپلن کیا، سختی کی، تو میری بات نہیں سنے گا، میرے پاس نہیں آئے گا، میں اس کی محبت سے محروم ہو جاؤں گی. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں، یا باہر بھی ہر جگہ پہ اس کو دیکھ لیں، جس کی بھی محبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایمان اور اعمال صالح انسان بجا لاتا ہے اور اللہ کی محبت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے نا، اور باقی ساری محبتیں نیچے چلی جاتی ہیں، تو پھر شروع میں لوگ خواہ اس کی طرف متوجہ نہ بھی ہوں، شروع میں تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو عزت بخشتے ہیں اور ان کی مقبولیت اور محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سچی محبت، سچی ناموری لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو اور اللہ کے یہاں بھی اخلاص کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں، تو پھر کیا ہے، ایمان اور عمل صالح پہ قائم ہو جائیں. اس کے برعکس بے ایمان جو ہوتے ہیں، بد کردار لوگوں کی دنیا کی نظروں میں کتنی ہی عزت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بالآخر وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں. جس وقت ان لوگوں کے پاس مال، سٹیٹس اور یہ سب کچھ سٹینڈرڈ نہیں رہ جاتا تو لوگ ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. جیسے مارلن ملنوں کے بارے میں کل سن رہی تھی کہ کہتے ہیں ایک کس جو ہے نا ہالی ووڈ میں اس کو $1000 دیتی تھی، لیکن اینڈ پہ اس نے جو ہے نا سوسائڈ کر لی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ آج کوئی نہیں ہے جو مجھے آ کے دیکھے اور میری روح کی جو ہے نا آسانی کا کوئی سامان کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی موت سے بچائے اور ایسے زندگی سے بھی بچائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کی نظروں میں عزت بنانے کے لیے ہم بھاگتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، تو جب تک تو یہ جو محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ دین کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اللہ کے لیے نہیں نا ہوتی، بیچ میں مفادات ہوتے ہیں. جب تک آپ ان کے کام آتے رہیں گے، آپ کے پاس مال ہے یا جائیداد ہے یا اسٹیٹس ہے یا جس وجہ سے بھی وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، یا خوبصورتی ہے، تو جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو ہم اپنی زندگی کو پہلے ہی کیوں نہ سنوار لیں اور اپنے دلوں میں اللہ کی محبت بسا لیں، تو اللہ تعالیٰ محبتوں سے محروم نہیں کرتے ہیں پھر، بلکہ اللہ تعالیٰ سچی خالص محبتیں عطا فرماتے ہیں. اور اس میں یہ حدیث ملاحظہ کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو پکار کر کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو.
پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں پکارتے ہیں، پھر اہل زمین میں اس کی محبت نازل کی جاتی ہے، یعنی آسمان والوں میں بھی اتار دی گئی جب جبریل علیہ السلام آسمان میں پکار رہے ہیں تو زمین میں بھی نازل کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی مطلب ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو جبریل سے کہتے ہیں میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ، پھر یہی بغض اس کے لیے اہل زمین میں نازل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو یہ بد کردار لوگ ہوتے ہیں اور ظالم جابر لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان سے محبت نہیں رکھتے ہیں، لوگ ان کے ڈر کی وجہ سے، ان کے فتنے سے بچنے کے لیے ان کے یعنی کہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ادروائز اگر آپ ان کو اختیار دیں، یعنی مظلوم کو اگر اختیار دیا جائے تو کیا وہ اس ظالم کی عزت کرے گا جو اس ظالم نے صرف ظلم کے ذریعے سے قائم رکھی ہوتی ہے؟ تو یعنی کہ ایسے ظالم لوگوں کے لیے بغض اہل زمین کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، یعنی لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے خلاف گرج رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اختیار نہیں ہوتا تو ان کو وہ یہ ظاہر نہیں وہ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کتنی تسلی کی بات ہے کہ ہم اپنی محبتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، کیونکہ وہ محبتیں، وہ دو بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں، وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ فَإِنَّمَا تو پھر بے شک یسرناہ آسان کر دیا ہے ہم نے اس کو، بلسانی کا ساتھ تیری زبان کے لیے، تو بشرہ تاکہ تو خوشخبری دے، بھی ساتھ اس کے المتقین متقی لوگوں کو، وتنذر اور تو ڈرائے، بھی ساتھ اس کے قوم اللدہ ایک ایسی قوم کو جو جھگڑالو ہے۔ تو قوم اللدہ سے مراد یہاں پر ہٹ درم، جھگڑالو، کج بحثی کرنے والے قریشی سردار ہیں جو ہر بات میں مین میخ نکالنے کے عادی تھے۔ انہیں ہی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے جیسی بہت سی اقوام کو ہم نے تہس نہس کر دیا کہ ان کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ اور آج پھر اس کے بعد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرنٍ قوموں میں سے، حل تحس کیا تم محسوس کرتے ہو، منہم ان میں سے، من احدٍ کسی ایک کو، او تسمعوا یا تم سنتے ہو، لہم رکزا یا ان کی کوئی آہستہ آواز یا کوئی بھنک۔ تو یہ جو قومیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہلاک کیں، ان کا نام و نشان تک ہستی سے مٹ چکا ہے، ان کی جو بھی گستاخیاں تھیں، جو نافرمانیاں تھیں، جو شیخیاں تھیں، اور جو لوگوں کو تانے تشنے دینا تھا، اور ان کی جو لن ترانیاں تھیں، ان کی بھنک تک سنائی نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ یعنی جو وہ اہل ایمان کے ساتھ کرتے رہے، اور اپنے زمانے میں وہ بڑے جابر تھے اور کس طرح بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو ہی دیکھ لیں، بلکہ ہر نبی کے دور کے جو ملا تھے، یعنی جو ایلیٹ کلاس لوگ تھے، وہ کیسے انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے نا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو ان کو کیا کہتے تھے، اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کو شاید انہوں نے نماز کا طعنہ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پتہ نہیں، دیکھیں مجھے تصحیح کیجیے گا۔ تو یعنی کہ کس طرح وہ لوگ طعنے دیتے تھے، لیکن آج کیا تم ان میں سے کسی کی ہلکی سی بھی آہٹ سنتے ہو؟ کس طرح سے نیست و نابود کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جس وقت باطل اپنے زور پر ہوتا ہے تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ یا اللہ اتنی چھوٹ ان کو دی گئی، اتنی مہلت ان کے پاس ہے، تو نہیں، یہ چند روزہ زندگی ہے، ان کا حساب ضرور ہوگا، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت آتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا، کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں بچتا۔ اور اس میں یہاں پر جو اوپر والی آیت میں آ رہا ہے نا کہ اس کے ذریعے سے آپ متقین کو خوشخبری دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور وہی جیسے پہلے شان نزول کے اعتبار سے صحابہ کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اور آج ہم اس خوشخبری کو یاد رکھیں کہ دین کی راہ میں تکالیف تو آتی ہیں، جمنا بھی بعض اوقات مشکل لگتا ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو لیکن یاد رکھیں کہ خوشخبریاں بھی ہیں ہمیشہ کے گھروں کی، اور جنات کی اور نہروں کی، ٹھیک ہے، انڈرنیتھ ان کے نہریں جاری ہوں گی۔ تو تنذرا بھی قوم اللدہ، اس سے بچنا ہے ہم نے، اور ڈرائیں اس سے وہ قوم جو کہ جھگڑالو ہے۔ تو ہم عورتیں بعضوں کا جو ہے نا وہ بڑی کج بحث ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے ہماری فطرت میں نعوذ باللہ کبھی آ جاتا ہے، یا آپ نے کوئی دیکھی ہوں ایسی عورتیں، بلا وجہ کی بحث اور نکتہ چینی کرنا، ٹھیک ہے، اس سے ہم نے رکنا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے جو شروع میں پڑھا نا کہ فتنوں کے دور میں زبان کی خاص حفاظت کریں، من سمتا نجات، جس نے خاموشی اختیار کی، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو جیسے تعلقات کے بگاڑ میں شیطان بہت زیادہ آتا ہے، تو اس وقت بھی خاموشی بہت کام آتی ہے۔ کسی بھی معاملے میں جس میں آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، اس پہ پہلے چپ ہو جائیں، خاموش رہنا سیکھیں، یہ ایک ٹریننگ ہے جو ہمیں کرنی پڑے گی،
اور اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، ٹھیک ہے. جو دوسرا کہہ رہا ہے نا اس کا اس نے جواب دینا ہے. یہ مت دیکھیں کہ اس نے مجھے اتنا کچھ کہا، وہ بھی تو مجھے اتنا کچھ کہہ رہا تھا. عموماً یہی صورتحال ہوتی ہے نا. نہیں، وہ جو کہہ رہا ہے نا لہا ماں کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ یعنی ان قوموں کے لیے وہ ہے جو وہ کر گئی، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو. تو بالکل اسی طرح جو آپ کے مخالف ہے یا آپ کو لگتا ہے تو کیا ہے کہ اس کے لیے تو جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اس کا حساب دے گا. آپ نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. صبر یہی ہوتا ہے، جو ہی کوئی یعنی کہ انسرٹن سچویشن ہوگی، آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، یہی تو ہے نا کہ کوئی ہے. ادروائز عام حالات میں کون کہے گا آپ کو کہ صبر کریں؟ آپ کہیں گے ہاں میں تو بڑی صابر ہوں، وہ تو عام حالات چل رہے ہیں، ایک روٹین کا معاملہ چل رہا ہے، آپ بڑے چل میں ہیں. تو صبر تو کرنا ہی ان مقامات پر ہوتا ہے جہاں پر ایک دم سے کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آ گئی ہے، ٹھیک ہے. کوئی نقصان ہو گیا ہے کہ بچے نے کچھ کر دیا ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی نعوذ باللہ آپ سے کوئی چیز نعمت چلی گئی، یا کوئی فرد ہی چلا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر زبان کو انسان کنٹرول میں رکھے، نہ تو اللہ کے خلاف شکوے کرے، اور اگر بندوں کے ساتھ معاملات گڑبڑ ہوں تو پہلے ایک چپ سادھ لیں. چپ سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس سچویشن کو انالائز کرنے کا موقع مل جائے گا، ٹھیک ہے. اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں تو آپ کو اپنی ہی غلطی نظر آ جائے کہ نہیں میں ہی غلطی پر تھی تو یہ معاملہ پیش آیا. کیونکہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے قوم اللدہ، جھگڑالو، ہٹ دھرم، جو بات نہیں سنتے، کج بحثی کرتے ہیں. تو یہ چیز ہم نے اپنے اندر نہیں آنے دینی انشاءاللہ. اور ابھی جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ تھوڑا سا ہم ایک اینڈ پہ ایک تقوی کے حوالے سے جو ہے اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے حوالے سے، ایک یہ میں نے آج رات میں سنا کہ اللہ کے قرب کو پانے کے لیے انسان اس وظیفے کو آزمائے کہ چپ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالیں، کوئی بھی جائز کام کرنے لگیں اللہ کی مدد مانگیں. اور ایک جو چیز مجھے اس میں زیادہ وہ ہو رہی تھی نا، اچھا، اور باقی تو وہی کہ علم الہی حاصل کرتے رہیں، فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور مسنون ذکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ آپ ہی کرانے والے مجھ سے کرا دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور معرفت اس عطا فرمائیں گے. اچھا، ایک جو 4 حالتیں تھیں نا وہ مجھے اپنے لیے وہ لگ رہی تھیں اور آپ سب کے لیے بھی ہوں گی کہ انسان کو دن میں 4 حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو طبیعت کے موافق ہوتی ہے، یعنی آپ اوکے ہے، آپ کی طبیعت اس سے میل کھاتی ہے. دوسری ہوتی ہے کہ طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے. تیسری ہے ماضی غلطیاں اور نقصان انسان کو یاد آتے ہیں. چوتھی حالت یہ ہوتی ہے کہ مستقبل کے اندیشے اور خوف اس کو یاد آ رہے ہوتے ہیں یا نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے، جو معاملہ طبیعت کے مطابق ہو جائے اس پر کہنا ہے اللہم لک الحمد ولک الشکر کی عادت ڈالنی ہے. جو معاملہ طبیعت کے خلاف ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. ماضی کی کوئی لغزش یاد آئے، او یا اللہ یہ تو میں کر چکی ہوں، مثلا کوئی حکم آپ کو آج پتہ چلا لیکن وہ ماضی میں آپ نے کیا تھا اور وہ بار بار پلٹ کے آپ کو یاد آتا ہے، تو کیا کریں؟ استغفار کر لیں. اب آپ ماضی میں جا کے اس کو ٹھیک تو نہیں کر سکتے، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. وہ ماضی کے برائیوں میں ہمیں ڈالے رکھتا ہے، اور تم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، تم تو بڑی ہی وہ ہو. نہیں، اس سے نکلیں. ہم نے اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنانا ہے، ہم نے اس کو نہیں پکڑ کے بیٹھے رہنا. تو استغفر اللہ کہہ لیں، خالی استغفر اللہ ہی کہہ لیں. جیسے غفرانہ کا ہے نا کہ غفرانہ کا بھی وہ شخص کہتا ہے کہ جس کی حالت بہت ہی ایسی ہو جاتی ہے، جیسے جب آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے اور پیاس کے مارے منہ سے کچھ لفظ نہیں نکل آتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پانی پانی. بس یہ نہیں کہتے پانی دے دو، بلکہ خالی پانی کہتے ہیں. تو اگر آپ بہت لمبا کچھ نہیں بھی پڑھ سکتے، 2 نفل اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، تو کیا کریں؟ خالی استغفر اللہ ہی کہہ دیں. رب اغفر وتوب الیہ انک انت التواب الغفور سید الاستغفار ہے. پھر یہ تو آگے لمبی دوسری دعائیں بھی ہیں نا، ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز ہے کہ اگر مستقبل کے خطرات سامنے ہوں تو پھر کیا کہنا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. یہ کتنے زیادہ خطرات اور اندیشے ہمیں وہ دکھاتا رہتا ہے نا شیطان. آج ہم کوئی کام کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ جی یہ مستقبل میں اس کام میں یہ رکاوٹ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کھانا تمہیں کہاں سے ملے گا، یہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے بھی اندیشے کیا ہو جائے گا کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے. اللہ مجھے اس سے بھی بچا لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.